اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولمن خاف مقام ربہ جنتان اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ جسے اللہ کے حضور پیشی کا اور میدان حشر کا اتنا یقین ہے کہ وہ گناہ کرنے سے ڈر جاتا ہے کہ مجھے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اللہ کے حضور پیش ہونے سے اللہ کی نافرمانی سے رک جاتا ہے، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ یہ تو جنت کے مدارج بھی بہت ہیں اور اس اعتبار سے بھی اس کا مفہوم واضح ہے، لیکن حدیث شریف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ، اہل جنت بھی کیا عبادت کریں گے؟ وہاں بھی کہ نماز روزہ کو رکوع سجود کچھ اس طرح کی چیزیں ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں عبادت ایسے ہوگی جیسے دنیا میں تم زندہ رہنے کے لیے سانس لیتے، جس طرح طبعی طور پر آدمی کو محسوس بھی نہیں ہوتا اور سانس چلتی رہتی ہے، اسی طرح عبادت بھی طبیعت ثانیہ ہوگی اور اس کے لیے کوئی خاص ارکان معین نہیں ہوں گے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مشکات شریف کی شرح میں اس حدیث پر بحث کرتے ہوئے فرمایا کہ صوفیاء اور عارفین جو سانس کی آمد و شد کو ذکر الہی پہ لگا دیتے ہیں، دل کی ہر دھڑکن اللہ کا نام لینے لگتی ہے اور انسان کسی بھی کام میں مصروف ہو، سفر کر رہا ہو، مزدوری کر رہا ہو یا سو رہا ہو، تو دل بھی دھڑکتا رہتا ہے اور سانس بھی چلتی رہتی ہے۔ وہ ہوش میں ہو تب بھی، بے ہوش ہو جائے تب بھی، چوٹ لگ گئی، حادثہ ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، لیکن جب تک دم میں دم باقی ہے، جب تک زندگی کا رشتہ باقی ہے، جب تک موت نہیں آ جاتی، نہ دل کی دھڑکن رکتی ہے اور نہ سانس منقطع ہوتی ہے۔ تو اگر یہ سانس اور دل کی دھڑکن ذاکر ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک جنت اس نے اس دنیا میں پا لی۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اس کے لیے دو جنتیں ہیں جن میں سے ایک جنت جنت الاولی لکھتے ہیں، وہ جنت جو پہلے مل گئی وہ دنیا میں ہے۔ اور یہی حال صحابہ کبار کا قرآن حکیم فرماتا ہے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کہ کھال سے لے کر نہاں خانہ دل تک جس طرح یہاں تلینوں سے مراد ہوگا کہ نرم ہو جانا، یا جس طرح کھیتی اگنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ کاشتکار حضرات جانتے ہیں کہ جب ہم کاشتکار لوگ ہل چلاتے ہیں تو بیجنے کے لیے ہل چلا کر کچھ دن چھوڑ دیتے ہیں۔ آج ہل چلایا، صبح اس میں ہم بیج نہیں ڈالتے، اسے 8-10 دن ہفتہ وقفہ دیتے ہیں۔ وہ وقفہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک کیفیت بن جاتی ہے جو بیج کو اگاتی ہے۔ تو
قلوب یا وجود کی تلین سے بھی یہ مراد ہے کہ دل میں، وجود میں، کھال میں، گوشت میں، ہڈیوں میں، پوست میں ایک ایسی کیفیت بن جائے جو ذکر اللہ کو جس طرح کھیتی اگتی ہے اس طرح بال بال سے، قطرے قطرے سے، ریزے ریزے سے اللہ اللہ کو، اللہ اللہ کی صدائیں آئیں، جیسے بدن نہیں ہے، ایک کھیتی اگ رہی ہے۔ اور بڑی خوش نصیبی کی بات ہے یہ، اس پہ بحث کرتے ہوئے علماء حق لکھتے ہیں کہ وقت وقت کی بات ہے اور زمانے زمانے کی ضرورتیں ہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پیدل سفر فرمائے، اونٹ پر سفر فرمایا، گھوڑے پر سواری فرمائی، گدے کو بھی اپنی سواری کی سعادت بخشی، چونکہ عرب میں اچھے قیمتی گدے ہوتے ہیں، اب تک بھی جو سواری کے لیے عرب استعمال کرتے ہیں، بلکہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہمارے ایک ساتھی جب مکہ مکرمہ میں سراج صاحب چابیاں بنایا کرتے تھے تو ان کے پاس ایک بدو آیا اور وہ کیڈلک کار کی چابی بنوانا چاہتا تھا، جو اس کی اگنیشن کی خراب ہو گئی تھی، وہ اس کے پاس تھی کہ اس کے ساتھ اس طرح کی نئی بنا دو، لیکن گدے پہ سوار تھا۔ سواری کے لیے آج بھی بڑے بڑے معزز اور بڑے بڑے اچھے لوگ گدا استعمال کرتے ہیں، لیکن اب سنت یہ نہیں رہے گی کہ حج پر جانے والا یہاں سے گدے پر یا گھوڑے پر یا اونٹ پر بیٹھ کر جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے اونٹ پر بیٹھ کر گئے تھے، میں اونٹ پر بیٹھ کر جاتا ہوں۔ سنت ہوگی جانا، سفر کرنا، ذریعہ سفر سنت نہیں ہوگی۔ آج کا ذریعہ سفر حج کے لیے بھی یا عبادات کے لیے بھی یا جانے کے لیے ہوائی جہاز ہے یا موٹریں ہیں، یہ مختلف وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہے، کل کو شاید کوئی اور ہوگا۔ اس زمانے میں تمام غزوات تیر کمان سے، تلواروں سے لڑے گئے، تو وقت کے ساتھ ذرائع بدلتے رہتے ہیں، مقاصد تبدیل نہیں ہوتے۔ حج مقصد ہے، عبادت مقصد ہے، ذریعہ عبادت اس وقت کا لباس اور تھا، آج کل کے کپڑے ہی اور ہیں، اس وقت کا جوتا اور تھا، آج کل کا ستر عورت فرض ہے، لیکن ضروری تو نہیں شاید کے کپڑے سے ہو۔ تو ذرائع بدلتے رہتے ہیں، مقصد دل کو ذاکر کرنا، مقصد سانس کی آمد و شد میں اللہ کے نام کو بسانا ہے۔ عہد نبوی میں جسے نگاہ نبوی نصیب ہو گئی، ایک نگاہ میں اس کا ہر ذرہ وجود کا، ہر باڈی سیل ذاکر ہو گیا، اب انہیں ذکر کے لیے مجاہدہ کرنے کی ضرورت باقی نہ رہی۔ مجاہدات انہوں نے بھی کیے اور ساری عمر انہوں نے مجاہدات میں گزاری، میدان کارزار میں گزاری، جہاد میں گزاری اور ہمہ وقت اللہ کی عبادت میں گزاری، لیکن دوام ذکر کے لیے مجاہدے کی ضرورت نہ رہی۔ اسی طرح صحابہ کی صحبت جسے نصیب ہو گئی، تابع ہو گیا، ایک نگاہ میں اسے وہ مقامات حاصل ہو گئے۔ تبع تابعین کو اسی طرح، تبع تابعین کے بعد اللہ کے نیک بندوں نے اور عارفین کاملین نے مختلف ذکر کے طریقے شروع کیے، جن میں اگر کوئی غیر شرعی بات نہ ہو، کہیں کوئی شرعی حکم نہ ٹوٹتا ہو تو سارے جائز ہیں۔ منع صرف یہ ہے کہ شرعی حدود سے تجاوز نہ کیا جائے۔ جائز سارے ہیں، لیکن ہر ایک کو فائدہ اپنے ہی طریقے سے ہوگا، بیک وقت دو سے نہیں۔ کسی دوسرے کو اپنے لیے مفید سمجھتا ہے تو اسے اختیار کر لے، لیکن پھر اسی کو اختیار کرے۔ کوئی اور تیسرا طریقہ اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ ان بزرگوں سے یا اس طریقے سے مجھے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے تو اس کو کر لے۔
نقشبندیہ اویسیہ میں طریقہ کار یہی ہے کہ براہ راست سانس کو بھی ذکر کا خوگر بنایا جائے اور دل کی ہر دھڑکن کو بھی اللہ کے نام سے سجایا جائے۔ منازل و مقامات کیا ہیں؟ اندازے ہی ہیں۔ ہر منزل کی ایک خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ دل پر ایک کیف پیدا کرتی ہے۔ عادیت کے اپنے اثرات ہیں کہ بندہ توحید میں راسخ ہو جاتا ہے، معیت کے اپنے اثرات ہیں کہ وہ اس میں قوت آ جاتی ہے کہ میں کہیں بھی کبھی بھی اکیلا نہیں ہوں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا معاون ہے، میرا مددگار ہے۔ اقربیت میں قرب الہی کی ایک کیفیت۔ تو منازل جتنے بھی ہیں، جتنے آپ اوپر چلے جائیں، ہر منزل کی اپنی ایک کیفیت ہے جو اسی ذکر میں اور اسی فکر میں مزید گہرائی پیدا کر دیتی ہے۔ وہ جو محاورہ ہے نا کہ جتنا گڑ ڈالتے جائیں اتنا میٹھا ہوتا چلا جائے گا، تو منازل کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ بندہ فرشتہ ہو گیا یا بندہ دوسرے بندوں سے بہت بڑا ہو گیا یا اپنی بڑائی میں گرفتار ہو جائے، یہ تو زہر ہے جو اس میں مل گیا۔ منازل اگر اللہ نصیب کرے تو جتنے نصیب کرے الحمدللہ، چونکہ ہر منزل ہر مراقبہ مزید گہرائی اور کیف عطا کرتا ہے۔ قرب الہی کا عالم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو قرب اللہ سے حاصل ہے وہ کوئی بڑے سے بڑا پڑھا لکھا انسان، کوئی بڑے سے بڑا عالم اس کا اندازہ نہیں کر سکتا، اسے ناپ نہیں سکتا، اس کی حد متعین نہیں کر سکتا۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، یہ تو رب کریم نے بتایا، قاب قوسین او ادنا، اس سے بھی قریب تر۔ لیکن کعبہ قوسین سے یا اس سے قریب تر اور ادنا ہونے کے بعد پھر آگے بڑھنے کی ضرورت تو نہ رہی، روبرو ہو گئے۔ نہیں، اللہ کی ذات نہ مجسم ہے نہ محدود ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساری زندگی مزید ترقی قرب الہی میں نصیب ہوتی رہی، اور آپ کے وصال سے لے کر قیامت اور عرصہ محشر قائم ہونے تک جہاں بھی کوئی سجدہ دیتا ہے، کوئی تسبیح پڑھتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، جتنا ثواب اس کو ملتا ہے اتنا اس ہستی کو بھی ملتا ہے جس نے نیکی کرنا سکھایا۔ اس کے علاوہ اللہ کے فرشتے ہمہ وقت درود بھیجتے ہیں، وہ درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ خود اللہ کی رحمت کا نزول مسلسل ہوتا ہے، وہ بھی ترقی درجات کا سبب ہے۔ اور پھر جب قیامت قائم ہوگی تو عرصہ معاشر میں پھر مزید ترقی ہوگی، جس پہ ایک حدیث شاہد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سب انبیاء بھی میرے خدمت میں حاضر ہوں گے، باری باری آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر مختلف انبیاء اور رسل کے پاس ہوتے ہوئے آخر وفد وہاں آئے گا کہ حضور عرض کی جائے کہ حساب تو ہو، یہ جو انتظار ہے اور عرصہ محشر کا انتظار اس نے تو مار دیا، کم از کم حساب تو شروع ہو، اہل جنت فارغ ہوں، جنہیں جہنم جانا ہے جائیں، لیکن یہاں تو عرصہ معاشر میں تو جنتی جہنمی سارے کھڑے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں میں سر بسجود ہو جاؤں گا اور مجھے وہ کلمات تعلیم کیے جائیں گے جو اس سے پہلے میرے پاس نہیں، میرے علم میں۔ اس کا مطلب ہے کہ عرصہ معاشر میں بھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم میں درجات میں علوم کی ترقی درجات کی ترقی ہے کہ وہاں بھی ترقی درجات ہو رہی ہوگی، اور جنت میں بھی مسلسل ہر روز درجات ہر جنتی کے بھی بلند ہوتے رہیں گے اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی۔ اسی لیے
کہ ابد الآباد جو جنت میں رہیں گے ان کی ترقی مسلسل ہوتی رہے گی، قرب الہی کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات کہیں بھی مجسم نہیں ہے، کہیں کوئی حد نہیں ہے کہ یہاں آپ آئے اور آگے اللہ کھڑا ہے اور بس اب درمیان میں کوئی فاصلہ نہ رہا۔ اس کی ذات لامحدود، اس کی صفات لامحدود، قرب الہی کے منازل لامحدود، اور اپنی سادگی سے علماء لکھتے رہے کہ فلاں سلوک مکمل کب ہوگا بھئی، یہ اس کی تکمیل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جتنوں نے ابجد پڑھا انہوں نے کہا ہم نے مکمل کر لیا، فنا بقا تک پہنچے تو مکمل ہو۔ فنا بقا تو ابجد الف بے جی میں قاعدہ ہے جو شروع میں پڑھایا جاتا ہے۔ تو بہرحال رب جلیل نے جو طریقہ بتایا وہ یہ ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ۔ ایک تو ہم صبح شام ذکر کرتے ہیں اس لیے کہ دن شروع کرنے سے پہلے اللہ کے نام کی تازگی قلوب میں بھر جائے اور آدمی دن کے کاموں میں اللہ کی مرضی کے مطابق اپنا وقت گزار سکے، اسے توفیق باری نصیب ہو۔ اور شام کو ذکر اس لیے ہوتا ہے کہ دن بھر پھر جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، کمی رہ گئی ہے، چلو کچھ دل کی صفائی ہو جائے، دل پر گرد جمتی ہے، مختلف ماحول کے مختلف لوگوں کے اثرات آتے ہیں، مختلف غذاؤں کے اثرات آتے ہیں، مختلف باتیں جو ہمارے منہ سے نکل جاتی ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک حدیث شریف کا مفہوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ساری عمر نیکی کرتا رہتا ہے لیکن لاپرواہی میں ایک بات ایسی کر جاتا ہے جو اسے جہنم لے جانے کے لیے کافی ہوتی ہے، حالانکہ اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ اور ایک آدمی ساری زندگی گناہ کرتا ہے لیکن کوئی کلمہ اس کی زبان سے ایسا نکل جاتا ہے جو اس کی نجات کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی لیے علماء حق نے زبان کے استعمال پر احتیاط کی قید لگائی ہے کہ خصوصاً صوفی کو بہت محتاط رہنا چاہیے، ورنہ ہو سکتا ہے ساری زندگی کی محنت ایک جملہ ضائع کر دے۔ بات منہ سے نکالنے سے پہلے اسے غور کرنا چاہیے میں کیا کہنے والا ہوں۔ تو یہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ اس نے اس گئے گزرے زمانے میں جب دین کی اساس اور بنیاد کو ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، دین کی اساس یوں تو عقیدہ ہے لیکن عملی زندگی میں آج کل کے دور میں عقیدہ اساس نہیں ہے، عقیدہ ثمر ہے۔ اور یہ فطری قاعدہ بھی ہے کہ جو پھل ہوتا ہے کسی درخت کا وہی اس کی بنیاد بھی ہوتا ہے۔ عقیدہ اگر بنیاد ہے دین کی تو عقیدہ ہی پھل بھی ہے، اور اگر پھل نہ پکے تو پھر آئندہ فصل اگانے کے قابل آپ نہیں رہتے۔ عقیدہ پھل ہے کردار کا۔ یہ بات مولوی سے زیادہ اہل مغرب نے سمجھ لی ہے، اس لیے وہ آپ کو کافر کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس مسلمانوں کو عقیدہ تبدیل کرنے کی بات نہیں کرتے، لیکن بے حیائی پہ لگانے پہ کھربوں ڈالر صرف کر رہے ہیں، کہیں فلم کی شکل میں، کہیں ڈرامے کی شکل میں، کہیں گانے بجانے کی شکل میں، اور اب تو اس سے بہت آگے چلا گیا ہے کام۔ ہمارا مولوی تو بیچارہ سادہ ہے اور ٹی وی والوں کی دکانیں توڑ رہا ہے۔ ٹی وی پہ تو اب کچھ نہیں رہا، اب تو سارا کچھ کمپیوٹر پہ چلا گیا ہے، اور لوگ یہاں سے بیٹھ کر ڈالروں میں بکنگ کراتے ہیں اور ساری ساری رات فوش اور بے حیا فلمیں کمپیوٹر پہ دیکھتے ہیں، جن سے مولوی واقف بھی نہیں ہے کہ یہ کمپیوٹر بلا کیا ہے۔ دو چار پٹھان یا دو چار پنجابی سڑک پہ بیٹھے، ان کی ٹی وی تو آپ توڑ دیتے ہیں اور ان کی کیسٹیں تو آپ جلا دیتے ہیں، یا اس پہ آپ کو اعتراض ہے کہ اس کیمرے پہ اللہ کا نام کیوں آ رہا ہے، کہ
اس لیے آ رہا ہے، کسی کو تصویر بنانے کا شوق نہیں ہے، اس لیے آ رہا ہے کہ یہ بات جو صرف یہاں چند سو کے سامنے ہو رہی ہے، یہ شاید چند لاکھ افراد تک پہنچ جائے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو گھر بیٹھی ہیں وہ بھی سن سکیں، سمجھ سکیں۔ یا آدمی تو بات کر کے چلا جائے گا، نوشتہ بماند سیاہ بر سفید، نویس اندرا نیست فردا امید، جو لکھا جاتی ہے وہ سیاہی سفید کاغذ کے اجلے دامن پر رہ جاتی ہے، جبکہ لکھنے والا رخت سفر باندھ چکا ہو، تو ایک نقش ثبت ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی آلہ جو ہے وہ منع نہیں ہے، اس کا استعمال منع ہے۔ اب یہی اسلحہ ڈاکو کے پاس ڈاکہ ڈالنے کے لیے حرام ہے اور مجاہد کے پاس جہاد کے لیے فرض ہے۔ یہ بھی ایک مشین ہے، اگر اس سے برائی پھیلائیں گے آپ تو یہ برے نتائج پیدا کرے گی، اور برائی اگر یہ پھیلا رہی ہے تو آپ روک بھی اسی سے سکتے ہیں۔ جو برائی ویڈیو یا ٹی وی سے پھیلائی جا رہی ہے اسے روک بھی آپ ٹی وی سے، گھوڑے پر جو بھاگ رہا ہے اس کے پیچھے آپ گدے پر بیٹھ کر اسے نہیں مل سکتے، آپ کو بھی گھوڑے پہ بیٹھنا ہوگا۔ اگر برائی ٹیلی ویژن پھیلا رہا ہے تو یہی ذرائع برائی کو روکنے کے بھی، اس کا مقابلہ کرنے کے بھی ہوں گے۔ جتنا زور علماء نے ٹی وی توڑنے پہ لگایا، اتنا زور اگر ٹی وی اسٹیشن سے دینی پروگرام نشر کرنے پہ، اصرار کرنے پہ لگایا جاتا تو چلو جہاں دو چار خراب آتے ہیں وہاں ان کے مقابلے میں دو چار دینی پروگرام بھی آتے، اور کسی کو تو ذوق پیدا ہوتا، کوئی تو سنتا۔ قرآن کریم کے پڑھانے کا ایک پروگرام ضیاء الحق مرحوم کے عہد میں چلتا رہا، قاری خوشی محمد اور دوسرے قاری بچوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے، تو لاکھوں بچوں نے اس کے ساتھ بیٹھ کر اپنی قرأت کی اصلاح کر لی، پڑھ لیا قرآن کریم۔ تو ان غیر ضروری چیزوں میں الجھ کر ہم نے اپنی تباہی کو آواز دی۔ جب مشرق وسطیٰ پہ بمبارڈمنٹ ہوئی تو میں اس کے بعد ایک دفعہ امریکہ میرا جانا ہوا، تو مجھے مسلمان انجینئر ملے جو اپنے ہاتھ کاٹتے تھے اور کہتے تھے یہ سارا کچھ تو ہم نے کیا تھا، ان جہازوں میں آٹومیٹک اور کمپیوٹرائز سسٹم ہم نے فٹ کیے تھے کہ یہ اپنے آپ بم گراتے پھریں، ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ آخر مسلمانوں کو ہی تباہ کریں گے، اور یقیناً جنہوں نے کابل میں گرائے ہوں گے کیا انہیں بھی مسلمان انجینئر نہیں ہوگا۔ تو اگر ہمارے ملک کی صورتحال ایسی ہو جائے کہ یہاں امن ہو جائے، تحفظ ملے، اور ہم اپنے پڑھے لکھے لوگوں کو، یا جو امریکہ، برطانیہ، یورپ کے دوسرے، یا جاپان میں جو کام کر رہے ہیں، انہیں یہاں کام دیا جائے، یہاں بلایا جائے، تو پاکستان تو صرف ان کے واپس آنے سے دنیا کا جدید جو ہے ٹیکنالوجی جو ہے موسٹ ماڈرن، اس کا دنیا کا صف اول کا ملک بن جاتا ہے۔ تو بہرحال زبان، دل اور سانس کی آمد و شد کو ذکر الہی سے تر رکھنے کے لیے جو محنت کی جاتی ہے وہ محنت ایسی ہے جیسے یہاں دنیا میں بھی آپ جنت میں رہ رہے ہیں، اور یہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ اس سے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ مشکلات زندگی کی ضرور ہوتی ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، دکھ بھی آتے ہیں، مختلف طرف سے مختلف پریشر بھی آتے ہیں، لیکن بندہ پریشان نہیں ہوتا۔ کیوں پریشان نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ رہتا جنت میں، اور جنت میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور اگر ذکر کے باوجود ہم پریشان ہوتے ہیں تو یہ یاد رکھ لیجئے، جنہیں ذکر کے باوجود پریشانی ہوتی ہے وہ دیکھ لیجئے کہ اگر وہ 2 وقت ذکر کرتے بھی ہیں تو روٹین میں کرتے ہیں، دل لگا کر نہیں، اور اکثر کوئی مل جائے تو اس کے ساتھ ذکر کر لیتے ہیں، نہ ملے تو کرتے ہی نہیں۔
اب اگر ایک آدمی اس طرح سے ذکر کرے گا تو پھر تو اس کے خط میں پریشانیاں ہی پریشانیاں آئیں گی. مجھے جب ایسے خطوط آتے ہیں تو میں پھر اور مزے کی بات یہ کہتے ہیں جی پریشانی سے ذکر چھوٹ گیا، یعنی بیماری سے دوا چھوٹ گئی. یہ کیا بات ہے بھائی؟ وہ جی مجھے بخار ہو گیا اس لیے میں دوا نہیں لے. بھائی دوا تو تھی بخار کے لیے. تو اگر ذکر پہ دوام نصیب ہو جائے اور پھر چلتے پھرتے کام کرتے جب آدمی اس کام میں مصروف ہو جاتا ہے، دل کی طرف خیال نہیں رہتا، ذکر کی طرف خیال، تو جب خیال آ جائے فرمایا واذکر ربک اذا نسیت، جب تو بھول جاتا ہے یا دوسرے کاموں تو جب خیال ہے اسی وقت دل کی طرف خیال کر لے، سانس کی طرف خیال ہی کر لے، تو وہ پھر اس میں وہ اپنی اس روٹین پہ جاری ہو جائے گا. اور کوشش یہ کیجئے کہ کوئی دم غافل نہ ہو. فتاوی میری نظر سے گزرا، پیر میر علی شاہ صاحب کے اس میں فتاوی جمع کر دیے گئے ہیں. تو اس میں لکھتے ہیں کہ ایک آدمی نے آ کر ذبح کا مسئلہ پوچھا، حلال حرام کا. اسے انہوں نے سمجھا دیا کہ اللہ کے نام کے بغیر اگر جانور کا دم نکل جائے گا تو حرام ہے، اور اگر ذبح ہو گیا، گردن کٹ گئی، رگیں کٹ گئیں، خون بہہ گیا اور اس پر تکبیر پڑھی گئی، تو بہرحال جو سمجھایا اسے. تو جب وہ بندہ چلا گیا تو فرمانے لگے کہ جانور مکلف نہیں ہے، اگر اس کا دم نکل جائے اور اس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو حرام ہو جاتا ہے. انسان تو مکلف ہے، اس کے جتنے دم اللہ کے نام کے بغیر نکلتے ہیں کیا وہ حرام نہ ہوں گے؟ یہ جملے انہوں نے، جو مجلس میں لوگ بیٹھے تھے چونکہ صاحب ذکر تھے، صاحب ذوق تھے، تو ان کے لیے فرمائے کہ بندے کو یہیں سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر جانور کا دم نکلتا ہے اور اس پر کوئی تکبیر نہیں پڑتا تو وہ حرام ہے. تو بندہ جو مکلف ہے، ذکر الہی کا بھی مکلف ہے، جو قرآن میں جس کا حکم دیا گیا ہے کرنے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے کرنے کا حکم دیا ہے، خود کیا ہے، صحابہ کو کرایا ہے، حجر مبارک سے جلوہ افروز ہوئے. تو ایک جگہ تعلیم و تربیت کا حلقہ بنا ہوا تھا تو صحابی مسائل بیان فرما رہا تھا، دوسری طرف ذاکرین کا حلقہ بنا ہوا تھا اور وہ ذکر کر رہے، تو حضور ذاکرین میں جلوہ افروز ہوئے. تو کس نے کہ یا رسول اللہ تعلیم و تعلم اس سے زیادہ بہتر ہے. فرمایا تعلیم و تعلم تو اس کے جنت کے حصول کا ذریعہ ہے اور یہ جنت کا باغ ہے. تو ایک طرف ذریعہ ہو اور دوسری طرف خود جنت ہو تو میں نے جنت میں بیٹھنا پسند فرمایا. تعلیم و تعلم ذریعہ ہے، مقصد نہیں ہے. تعلیم مقصد نہیں ہے، تعلیم ذریعہ ہے کہ آدمی جانے کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. مقصد تو وہ کرنا یا نہ کرنا ہے، اور کرنے یا نہ کرنے کا حاصل جنت ہے. تو ذاکرین کے حلقے کو حضور نے فرمایا یہ تو جنت کا باغ تھا، میں اس میں جلوہ افروز ہو گیا. اور یہ ساری سیرت میں اور واضح احادیث میں موجود ہے. جنہیں حلقے ذکر پہ اعتراض ہوتا ہے انہوں نے بھی یہ حدیثیں پڑھ رکھی ہیں. ہوتی ہو کوئی اس طرف متوجہ. تو اسی طرح چونکہ ہم لوگ ساری زندگی نہ کوئی ہمیں بتاتا ہے نہ سمجھاتا ہے. مسجد جاؤ تو کفر کے فتوے لگ رہے ہیں، کسی بزرگ کے پاس جاؤ تو دنیا کی دعائیں ہو رہی ہیں، تمہیں یہ مل جائے تمہیں وہ مل جائے. تو جو دین کی اساس یا اصل یا کرنے کا جو کام ہے، مولوی کو سنو تو وہ آپ کو مسائل نہیں بتاتا، کوئی وضو کا مسئلہ نہیں بتایا جا رہا، کوئی نماز کے مسائل پہ بات نہیں ہو رہی، کوئی روزمرہ کے مسائل پہ بات نہیں، کفر اسلام کا جھگڑا. یا اب تو سارا ممبر سیاست کی نظر ہو گیا، یا کسی کی تعریف کر رہے ہوں گے یا کسی کی تنقید کر رہے ہوں گے. بھی دفع کرو ان لوگوں کو، انہیں مسجد سے باہر پھینکو، مسجد میں مسجد کا کام کرو، ایمان کی بات کرو، مسجد کی بات کرو. اور یا پھر اگر کہیں مسائل نصیب ہوئے تو ذکر کی بات تو شاید ہی کہیں نصیب ہوتی ہو، کوئی اس طرف متوجہ نہیں ہوتا.
اور یہ غنیمت ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ملا دیا. یہ اس کا احسان ہے کہ 1450 سال بعد براہ راست نسبت نبوی علیہ صاحب صلاۃ وسلام نصیب ہو گئی. تو اعتکاف میں جس طرح زبان کو محتاط رکھا جاتا ہے، اس سے مقصد یہ ہے کہ پھر اعتکاف تک اس احتیاط کو قائم رکھا جائے، غیر ضروری باتیں نہ کی جائیں، لا حاصل بحث سے اجتناب کیا جائے. صرف زبان کو سنبھال کر رکھنا بھی بہت بڑی عبادت ہے. خاموشی خود ایک عبادت ہے، اور ضروری بات کرنا خاموشی ہی سمجھا جاتا ہے. غیر ضروری بات اور غیر ضروری مذاق اور غیر ضروری بحث جو ہے وہ ہمیشہ غلط نتائج پیدا کرتی ہے. کچھ تھوڑی سی قوت برداشت، کچھ ٹالرنس، کچھ دوسروں کو برداشت کرنے کا سلیقہ، اور اس کے ساتھ یہ یاد رکھیں کہ اس عہد کی اہم ذمہ داری جو ہے وہ خلافت اسلامیہ کی وقت، لیکن یہ وقت، یہ عہد اس دور کی نسل انسانی کے حالات پکار کر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پھر سے اس دین کی ضرورت ہے جس نے پہلے ہمیں جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر انسانیت سے آشنا کی. انسانی زندگی بے حیائی میں، برائی میں اور بے راہ روی میں غرق ہو رہی ہے. نسلوں کی نسلیں غرق ہو رہی ہیں. ہم سب بیٹیوں والے ہیں، بہنوں والے ہیں، لیکن یہ ساری بے حیائی دیکھنے والے نہیں سوچتے کہ یہ جو ناچ رہی ہے یہ بھی کسی کی بہن، بہو، بیٹی ہو سکتی ہے. میں بھی بہن بیٹیوں والا ہوں. میں کسی کی بہن کو ناچتے کیوں دیکھوں؟ میں کسی کی بیٹی کو بے حیائی کرتے کیوں دیکھوں؟ اگر یہ احساس بھی زندہ ہو جائے تو کفار کا یہ حربہ ناکام ہو جاتا ہے. جبکہ انہوں نے وہ اپنی نسلیں تو تباہ کر چکے، ان کے خاندانی نظام تباہ ہو گئے، ان میں شرم و حیا، ماں باپ اولاد کا کوئی رشتہ قائم نہ رہا، آوارہ مزاج ہو گئے لوگ. اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنا نام بھی دین محمد رکھ لیں، بے شک الہی بخش رکھ لیں، اعلان بھی اپنی مسلمانی کا کریں. انہیں ہمارے نماز پڑھنے پہ بھی اعتراض نہیں ہے، حج کرنے پہ بھی اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کلچر تو ہمارا ہونا چاہیے، تہذیب ہماری ہونی چاہیے، شکل ہمارے جیسی ہو، کرتوت ہمارے جیسے ہوں، پھر باقی نماز روزے میں کیا رہ جاتا ہے. تو ذکر الہی اور قرب الہی کی کیفیات وہ قوت بھی دیتی ہیں کہ ہم اس تہذیب، اس معاشرت کے علمبردار بنے جو محمد الرسول اللہ نے دی ہے، اور جس کی اب پھر دنیا کو اور اولاد آدم علیہ السلام کو جس کی پھر سے ضرورت ہے. اور پھر اگر کوئی اس زندگی میں جنت میں رہنا چاہے تو اسے اپنے آپ کو ذکر دوام کا عادی بنانا چاہیے، اور صبح شام ہی نہیں، چلتے پھرتے بیٹھے جب خیال آ جائے اسی وقت متوجہ ہو جائے دل کی طرف، سانس کی طرف، پھر وہ اللہ اللہ. اور خصوصاً اس اعتکاف کے دنوں میں تو میں سمجھتا ہوں آپ کو اتنی تربیت حاصل کر لینی چاہیے، اور اللہ کریم آپ کو وہ قوت دے جو دوا میں ذکر نصیب کر دے.